الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام فعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عطرتہ و عشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور حسین کے حوالے سے علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ آج چھٹی محرم الحرام ہے۔ آج ہم چھٹی نشست میں امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیمت مآب پیغام قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی روشن آیات کے مطابق کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہیں تاریخ بیان کرتی ہے، اور کچھ شخصیات اور حرمت مآب کردار ایسے ہیں جو تاریخ کی طاقت بن کر سامنے آتے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے جب ہم جائزہ لیں گے آیات قرآنیہ اور کردار حسین کے تصور میں، تو آپ کو ہر جگہ ایک ایسی مناسبت نظر آئے گی کہ جہاں جہاں حسین چلتے ہیں مشیت الہی کا تسلسل بھی وہیں محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کیوں آیا، کیوں نازل کیا گیا؟ دنیا اپنی مستی میں بڑی آزاد خیالی میں مست سی الست سی، نہ ایک چل رہا تھا ایک نظام سسٹم جو ہے زندگی کا۔ قرآن کیوں آیا ہے؟ دراصل قرآن نے دیکھا اور اللہ وحدہ لا شریک نے دیکھا کہ سرزمین عرب پر انسان تو نظر آ رہے ہیں مگر انسانیت نظر نہیں آ رہی۔ تو ان انسانوں کے خاکی پیکروں کے اندر جو چھپی ہوئی انسانیت تھی، جس کو اس کے حالات نے مردہ کر رکھا تھا اور بے کل کر رکھا تھا، اس انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے اور زندگی کو تابندگی کی حسین تعبیر سے وابستہ کرنے کے لیے قرآن کا نزول کیا گیا ہے۔ انسان اور انسانیت دو الگ چیزیں ہیں۔ صرف پیکر خاکی کے تصورات اور اعتبارات، حرکات و سکنات ہی انسانیت نہیں ہے۔ اس پیکر خاکی کے اندر وہ خلقی حرمتیں موجود ہوں جو مقاصد ہیں انسان کے زندگی کے، اور پھر وہ نتیجہ خیز عظمتیں ہیں۔ وہ اگر حرمتیں ہیں تو انسان کے اندر انسانیت بھی ہے اور آدمیت بھی ہے۔ اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو انسان کے اندر نہ انسانیت ہے اور نہ ہی آدمیت ہے۔ تو وہ بالطبع ایک جانور کی طرح ہے، جس طرح جانور کے اندر بھی 5 چیزیں اس کا طبعی حصہ ہوتی ہیں۔ مثلا اس کا جوہر جو ہے، یعنی اس کی ذات جو ہے، جو قائم بذات ہے، اس تصور سے بھی وہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر طول ہے، عرض ہے، عمق ہے، یعنی لمبائی، چوڑائی، گہرائی، یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح انسان کا وجود جو ہے وہ تسلسل پذیر ہوتا ہے بڑھوتری کی طرف، اسی طرح یہ قواعد فطرت جو ہیں یہ بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے، یہ حساس ہے، متحرک بالارادہ ہے۔
یعنی یہ دو چیزیں مزید ہیں، یہ حساس بھی ہے اور اپنے ارادے سے حرکت بھی کرتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایک جانور کے اندر بھی ہیں اور انسان کے اندر بھی ہیں، اور فرق اتنا ہے کہ جانور کچا اناج کھا لیتا ہے اور انسان جو ہے یہ ذرا پکا کر کھا لیتا ہے۔ لیکن آدمیت اور انسانیت اس پیکر خاکی کا وہ لباس ہے، وہ حسن ہے جس نے اس اندھیرے محسوس کو ایک ایسا اجالا بنا دیا، روشنی بنا دیا کہ اس کو جو آنکھ بھی تکتی ہے ادھر لگی ہی رہتی ہے، ہٹتی نہیں ہے۔ تو انسان کی انسانیت میں جب تک رونق حیا نہیں آئی، رونق وفا نہیں آئی، رونق اخلاق نہیں ہے، رونق اخلاص نہیں ہے، رونق اعتدال نہیں ہے، رونق فکر نہیں ہے، شعور کی پاکیزگی نہیں ہے، احساسوں کی طہارت نہیں ہے، تو اس وقت تک انسان کے اندر انسانیت نہیں آ سکتی۔ انہی عظمتوں کو انسان کی فطرت میں بیدار کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، اور چونکہ قرآن الفاظ اور معنی سے تعبیر ہے، تو معنی اور قرآن کے الفاظ کا جو مجسم تصور ہے جس نے ان رویوں کو حرمت معاب بنانا ہے اپنے طرز عمل سے، وہ کون ہے؟ تو ظاہر ہے جب آپ اب عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ انسان تو بستے تھے مگر انسانیت نہیں تھی۔ مطلب ابو جہل، ابو لہب، اس قسم کے اس قماش کے لوگ انسان یعنی بندے تو تھے، ان میں انسانیت نہیں تھی، کیونکہ ان کے ہاں انسانی عظمت کا کوئی اعتبار ہی نہیں تھا۔ مار دھاڑ، لوٹ کھسوٹ، چور بازاری، جھوٹ، دغا بازی، رشتوں کے تقدس کو پامال کرنا، کوئی رشتوں کا حیا نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، سماج اور معاشرت کے اندر جو انسانی قدریں جس سے معاشرے چلتے ہیں وہ نہیں ہیں، من مانیاں تھیں، اس طرح کے حالات تھے۔ تو کبھی رنگ اور نسل پر جھگڑا ہے اور کبھی جناب والا قبائلی عصبیت پر جھگڑا ہے، تو صدیوں پر یہ جو عرب جو ہے یہ آگ میں جل رہا تھا۔ تو جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا کہ سلگتی ہوئی زمین پر جب ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں بادلوں سے، تو پھر لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، وہ سلگتی ہوئی زمین مردہ ہونے سے زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ مردہ تھی، پہلے آگ میں جل رہی تھی، جب ہم نے رحمت کی بارش فرمائی تو وہ اس کو تازگی آ گئی، زندہ ہو گئی، اور اس نے سینہ کھول دیا اور فیض بار ہو گئی، فصلیں اگانا شروع کر دیں، جس سے جانور بھی لِنُسْقِيَ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پھر فیض یاب ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو وہ آسمان کے سینے سے، بلکہ بہت دور سے، یعنی زمین کی سطح سے تقریباً 2500، 3000، 4000، 10,000 فٹ کی بلندی پر سے کوئی بادل برسے تو وہ پانی کے قطرے جو ہیں وہ مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور فیضبار کر دیتے ہیں۔ تو عرش الہی بلکہ لوح محفوظ سے نازل ہونے والی یہ نور کی بارش جو ہے، جس وقت انسان کے قلب و روح پر اترتی ہے تو دل زندہ ہو جاتے ہیں، انسان کے اخلاق کے اندر اتنی تابندگی آ جاتی ہے کہ ہر فرد بشر جو ہے اس کو اپنا پیشوا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، نزول قرآن کا مقصد یہ تھا، اور اس وقت جو حالات تھے وہ یہی تھا کہ رشتوں کی پامالی تھی، اخلاق کی حرمتیں تباہ تھیں اور اقدار انسانیت بالکل پامال تھیں۔ یعنی جو میں نے 2 لفظوں میں بات کہی کہ انسان تو تھا مگر انسانیت نہیں تھی، تو ایسے ہی جس وقت امام علی مقام علیہ السلام کا زمانہ آیا، بے شک روئے زمین پر عرب پر خاص کر انسان تو تھے، ایک سلطنت بھی قائم تھی، مگر انسانیت نہیں تھی، رشتوں کی حرمت کو ختم کر دیا گیا تھا، اور ہر وہ چیز جو معاشرے کو تباہ کرتی ہے، رشوت ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، جبر ہے اور خباثت ہے، جتنے بھی رذائل تھے ان کو قانونی حیثیت دے دی گئی تھی۔ یہ ہے ڈرامہ۔ تو اب درمیان میں جو ٹائم پیریڈ گزرا تھا زمانہ رسالت کا اور امام علی مقام کے وقت امامت کا، یہ جو درمیان میں ٹائم پیریڈ گزرا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں مثلا پہلے خلافت راشدہ کا تصور رہا، اس پہ بھی اگرچہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو ناگفتہ ہیں، لیکن پھر بھی ایسے ہول معاشرتی اعتبارات سے اسلام کا اور اسلام کی اقدار کا احیاء موجود تھا،
اور اصحاب رسول علیہم الرضوان کے خلقی جو نظائر تھے وہ موجود تھے، علمی حرمتیں تھیں وہ موجود تھیں، باہمی محبت یعنی رحماء بینہم کا جو ٹائٹل قرآن ان کو دیتا ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو ان کو اللہ تعالیٰ اعزاز دیتا ہے، تاج پہناتا ہے، تو وہ محض ان کے صحابی ہونے پر نہیں ہے، ان کی حرمت کردار پر ہے، باہمی ایثار پر ہے، باہمی شفقت اور محبت کے جذبوں پر ہے، ایثار پر ہیں، اور پھر ایک امت بن کر کردار دینے کے اعتبار سے وہ پذیرائی ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو وہ ماحول بڑا پاکیزہ رہا، ایک تاریخی حقیقت ہے۔ پھر جس وقت ماحول چلتے چلتے یعنی خلافت راشدہ کا سارا زمانہ جو اس انداز میں تھا، کہیں کہیں کچھ چیزیں تھیں وہ بھی کسی سازش کے تصور میں، کسی سازش کے حوالے سے وہ ذرا بے اعتدالی سی پیدا ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر جو ہے وہ بنو امیہ کی جو منمانیاں تھیں اس اعتبار سے کو تھوڑا سا نظم زندگی جو ہے وہ اپنا آیا تھا زد میں، لیکن پھر بھی لوگ اتنے احتجاج میں آ گئے کہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اس حد تک لوگ چلے گئے کہ خلیفہ وقت پر بھی حملہ کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ جو قدریں رسول اللہ نے قائم فرمائی تھیں ان قدروں پر اموی سازش نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ بنو امیہ کا ایک شروع سے ہی شعار رہا ہے کہ انہوں نے رکھنا ڈالنا ہے، خواہ وہ حضرت ہاشم علیہ السلام کا زمانہ ہو، خواہ وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا زمانہ ہو، خواہ زمانہ رسالت ہو، ان کا یہ شعار تھا۔ یہ اس وقت کے لوگوں کا ایک طرز عمل ہے۔ تاہم یہ جب زمانہ آیا حضرت مولا کائنات علیہ السلام کا، پھر اس پر بھی وہ طاقتیں جو بیرونی سازشوں سے برسر پیکار ہو گئیں، اور 1,00,000 سے زائد مسلمان جس میں کئی ہزار اصحاب رسول تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ مطمع نظر کرسی تھی، اقتدار تھا، مطمع نظر یہ تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے جو افسردہ افسانے تھے یا ارمان تھے ان کو زندہ کرنا تھا۔ تو طاقت مل گئی، یہود سے بھی مل گئی، دوسرے مذاہب سے بھی مل گئی، اور کلیدی اسامیوں پر انہی لوگوں کو پسند کیا گیا، تو لہذا ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا کہ اس نظام کا جس کو خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا خاتمہ کر کے ملک عزوز کی بنا رکھی گئی۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ زبان نبوت کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوی بصیرت سے یہ سب کچھ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ایسے حالات ہوں گے، اور جب خلافت نہیں رہے گی یعنی یہ الہی نظام نہیں رہے گا تو اس وقت پھر وہ نظام آ جائے گا جو کاٹ کر کھانے والا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ نظام آیا تو بڑی بڑی مقدس حرمتوں کو کاٹا گیا ہے۔ حضرت حجر بن ادئی جیسے اور ان کے ساتھیوں جیسے اور بھی بہت سارے عظیم الشان مقتدر اصحاب رسول علیہ الرضوان کو کاٹا گیا ہے، اور صفین میں تو 20,000 سے زیادہ اصحاب رسول علیہ الرضوان کاٹے گئے ہیں، کیونکہ یہ بنا تھی، ملک عزوز تھی، اور جس کی بنا میں اتنا خون ہو اس کی بقا میں کتنا خون ضروری ہے۔ تو ملک عزوز جو ہے نہ یہ الہی نظام ہے، نہ نبوی نظام ہے، نہ طبی نظام ہے، نہ فطری نظام ہے، یہ صرف اور صرف فرعونی نظام ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رشوت عام کر دی گئی، اخلاق باختہ باتیں شروع ہو گئیں، اور وہی کے ساتھ کھیل کیا جانے لگا، اپنی مناقب گھڑے جانے لگے، اور اس مقام پر خود کو لایا جانے لگا کہ جس مقام پر کچھ اہل لوگ پہلے سے موجود تھے۔ تو یہ چیزیں ناہمواریاں پیدا کرتی ہیں، مصنوعی چیز کا کبھی کہیں بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج ہمارے بعض احباب کا یہ شوق ہے کہ ہم اس ملک عزوز کی کمیت اور کیفیت کو بدل کر اس کو خلافت کے ٹائٹل پر پیش کریں، اور اس کو امارت کی حرمت میں پیش کریں۔ او بھائی، نہ یہ خلافت ہے نہ یہ امارت ہے، اس نظم
سلطنت کے خد و خال بتاتے ہیں کہ یہ خلافت نہیں، اور نتائج بتاتے ہیں کہ یہ خلافت نہیں، نہ امارت ہے، یہ ملک عزوز ہے۔ اور کیونکہ اس کی نشاندہی کسی مورخ نے نہیں کی تھی، کسی عالم نے نہیں کی تھی، محقق نہیں کی تھی، بلکہ اس کی نشاندہی صاحب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی نشاندہی کو ایک نیا روپ دیتے ہیں اپنے انداز میں۔ یعنی رسول ملک عزوز کہتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں اسے ملک عزوز کی بجائے خلافت راشدہ کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، جب ہم اس خلافت کے خد و خال کو کھولیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ خلافت ایک الہی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ہی خلافت ملے گی جن کے کردار میں حرمت کردار کا نور موجود ہے، جن کے اخلاق میں حسن اخلاق کی رعنائیاں موجود ہیں، اور جن کے رویوں میں اعتدال کا تقدس موجود ہے، اور جن پیکروں کے اندر وفائے رسول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور جن حرمت معاب وجود اقدس کے اندر مشیت الہی اور خشیت الہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ خلافت ان کا حق ہے جو حرمتوں کو پامال کرے، شریعت کو پامال کرے۔ سود اگر حرام ہے تو اسے حلال قرار دے، شراب اگر حرام ہے تو شاہی محلات میں اس کی شراب نوشی کی جائے۔ تو اس طرح کی اقدار جن کو شریعت نے حرام کیا ہے، اب ان خدا کی حرام کردہ چیزوں کو پھر حلال کرنا یہ خلافت نہیں ہے، نہ ہی یہ امارت ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ ہم اس کو کیا اور نام نہ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے ملک عزوز کہا ہے، دہشت گردی کہا ہے، کاٹ کھانے والی چیز کہا ہے، اور کتنی حرمتوں کو کاٹا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت علیہ السلام سے پر بھی ہاتھ صاف کیے گئے، اور ان کے ماننے والے جہاں جہاں کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ لوگ تھے اور ان کی حرمت کا احترام کرنے والے تھے، ان کو صرف اس جرم کی پاداش میں مارا گیا ہے کہ یہ اہل بیت سے متعلق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے رویوں پر مشتمل جو نظام حکومت ہے اس کو ہم خلافت کہیں؟ خلافت کا ہم دیتے ہیں تصور عظمت۔ خلافت کیا ہوتی ہے؟ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر خلافت پر خلافت کا خطبہ دے رہے ہیں۔ مولا حسین پاک تشریف لائے، دوران خطبہ اور اپنے جلال عظمت سے فرمایا، انزل من المنبر ھذا منبر جدی، خلیفہ وقت نیچے اترو، یہ ممبر میرے جد کریم کا ہے، میرے نانا کریم کا ہے۔ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً اترے اور آ کر ان کے قریب آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر گلے سے لگایا، کہا، جان من، میری جان حسین، یہ واقعتاً ہی آپ کا ممبر ہے، آپ کے جد کریم کا ممبر ہے، ہمارا ممبر نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلیفہ وقت، اس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ کا وہ عنوان جس نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، اپنی عمر کی جو حرمت ہے وہ سامنے نہیں رکھی، علمی بصیرت سامنے نہیں رکھی، اور منصبی عظمت سامنے نہیں رکھی، قریشی ہونا جو ہے وہ سامنے رکھا، اور اتنی خدمات جو تھیں وہ اسلام کے لیے ان کی وہ سامنے نہیں رکھی، بس حرمت رسول کا پاس کرتے ہوئے فوراً قدموں میں آ کر بیٹھ گئے، جان من کہہ کر گلے سے لگا کر کہا، آقا یہ آپ ہی کا ممبر ہے، آپ کے جد کریم کا ممبر ہے۔ پھر جناب مولا حسین پاک نے فرمایا کہ اب ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ اور یہاں ایک روحانی تعبیر پیش کرتا ہوں اہل علم کے سامنے، اگر یہ حق ہے تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اگر غلط ہے تو میری ذہنی تراش خراش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ہر خلیفہ تلوار کی زد میں آیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار کی زد میں آئے دوران خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار کی زد میں آئے دوران خلافت، مولا کائنات علیہ السلام بھی تلوار کی زد میں آئے دوران خلافت۔ لیکن
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ تو کچھ عرفاء کا یہ خیال ہے کہ اصل میں پہلے تو ان کو بٹھایا تھا شورائی نظام نے، اجماعی فیصلے نے، تو اب اصل ممبر کے وارثوں نے ان کو ممبر پر بٹھایا، اس لیے کوئی نہیں اتار سکتا، نہیں کوئی اتار سکا ان کو، تا حیات وہ خلیفہ بھی رہے اور کسی نے ان پر تلوار بھی نہیں اٹھائی۔ اب اپنے من کی بات ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل خلافت وہی ہے جو حرمتوں کا احترام کرے، اور جو حرمتوں کی احترام دینے کی بجائے حرمتوں کی پامالی کرے وہ خلیفہ نہیں ہوا کرتا۔ اسے بادشاہ کہنا اور ملک کہنا بھی ان لفظوں کی توہین ہے۔ ویسے بھی میں ایک تحقیق کا طالب علم ہوں، بہت سارے مقامات پر میں نے دیکھا ہے بہت سارے اہل علم نے نبوت پر اور قدرت پر عدم اعتماد کیا ہوا ہے اپنے علمی تصور میں۔ نعوذ باللہ، نبی تو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اپنے علمی تبحر کے اندر نشے میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں انہوں نے فرامین نبوت پر عدم اعتماد کیا ہوا ہے۔ اور اسی تسلسل میں دیکھ لیں، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر مسجد کے وقت لوگ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، اور ان میں ایک مست الست بھی ہے جسے حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب دیکھتے ہیں لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں، وہ 2 یا 3 اٹھا کر لا رہے ہیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر انور سے مٹی جھاڑتے ہیں کہا، ویحک یا عمار بن ابی یاسر، اے عمار بن یاسر، افسوس کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، تدعوہم الی الجنت ویدعونہ الی النار، آپ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لے کر کثیر تعداد محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کی 40 سے زائد اس کے روات ہیں جو حرمت تواتر میں کہیں آگے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ رسول ایک شخص کو قاتل بھی کہہ رہے ہیں، باغی بھی کہہ رہے ہیں، دائی الی النار بھی نبوت کی زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن آج اس بات کو نہیں مانا جا رہا۔ تو اس طرح کا دیا ہوا تصور دین فرقہ بنتا ہے، دین نہیں بنتا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ فرقہ ہے۔ حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات نے اسی تحریک کو از سر نو ایک نیا مقام دیا ہے جو تحریک ہر رسول لے کر آیا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک پیغمبر نے اس تحریک میں اپنا کردار دے کے لوگوں کے عظمت یقین اور عظمت اخلاق کو بلند کرتے رہے ہیں، یہ کردار دیتے رہے ہیں۔ لوگوں کے رویے جب غیر اخلاقی اعتبار سے میں ڈل جاتے تو پھر یہ ہدایات آتی ہیں، کتب آتی، رسول آتے، ملائک آتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس اہتمام کی صورت میں وہ کائنات کی جو ہے نا اخلاق کی تراش خراش کے لیے آیا کرتے اور ہوا کرتا۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چونکہ آخر الزمان نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی عظمت میں اپنا کردار دیا ہے۔ اور پھر خلفائے راشدین جو تھے انہوں نے بھی اس عظمت میں اپنی بساط کے مطابق اپنا کردار دیا ہے۔ تو جس وقت جناب مولا حسین پاک نے دیکھا کہ یہ دور جاہلیت سے بھی بدتر حالات پیدا ہو رہے ہیں اور سلطنت اسلام جو ہے وہ اپنا اثر جو ہے وہ کھو رہی ہے اور اقدار اسلام کو پامال کیا جا رہا ہے اور حرمت شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور وہی کو اصلاحات بنی ہاشم کہہ کر رد کیا جا رہا ہے، شریعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شریعت کو جناب والا مٹایا جا رہا ہے ایک مہم جوئی کے ذریعے، ایک مہم جوئی کے ذریعے ان قدروں کو پامال کی جا رہا ہے، تو اب امام وقت کی دینی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ توفیق کا جذبہ جو ہے اس کو از سر نو ایک نئے ولولے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ امانت الہی ہے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات نے امین پیغام خداوندی کا کردار دیا ہے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے امین شریعت محمدی کا کردار دیا ہے، اور یہ کردار ان کا بنتا تھا۔ ان کی تحریک جو تھی وہ محض جذباتی نہیں تھی۔ ہاں، بعض لوگوں کا یہ جو خیال ہے نا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں گئے ادھر، کیوں گئے، کدھر جاتے ہیں؟ جب مدینہ طیبہ کے اندر یہ حکم کر دیا گیا تھا کہ جب تک یہ یزید کی بیعت نہ کریں اس کو قتل کر دیا جائے، فلاں کر دیا جائے، فلاں کر دیا جائے، تو یزید ہوتا کون ہے؟ کیا سلطنت اسلامیہ یزید کے باپ کی ملکیت تھی؟ یزید بھی ایک ناجائز حکمران تھا، اس کا باپ بھی ناجائز حکمران ہے۔ کوئی ایسی صورت نہیں جو اسلام کا دیا ہوا سسٹم اور نظام ہے حکومت کا، اس کے تحت یزید کے باپ کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ صرف اور صرف خون ریزی سے بچنے کے لیے امام وقت نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے وہ اقتدار چھوڑا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں یہ ڈرامہ بازی بنائی جاتی ہیں کہ صلح ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ بھائی جو صلح کے اندر قوائف صلح تھے کہاں تک پورے ہوئے؟ تو بد عہد کی صلح کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، قرآن اس کو نگلیکٹ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وإن نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون الا تقاتلون قوما نکثوا وہموا باخراج الرسول۔ یہ قرآن پاک کی 129 آیات پر مشتمل صورت ہے، جو کفار مکہ کی بد عہدیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت اور جلال کا اظہار فرمایا کہ حبیب آپ نے امن اما کے جو معاہدے کفار سے کی ہیں وہ بد عہد ہو گئے ہیں۔ میں تو الحمدللہ کئی فورمز پر کہتا ہوں کہ ہماری تو نہیں ہے، بد عہد سے صلح ہے ہی نہیں، بنتی نہیں ہے، قرآن کی آیات اس سے منع کرتی ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، جس وقت کوئی شخص توڑتا ہے عہد کو، عہد کرنے کے بعد، میرے حبیب وہ عہد نہیں ہے، انہم لا ایمان لہم، ان کا ایمان کوئی نہیں ہے، ان کا وہ عہد کوئی نہیں ہے۔ اور حضور نے بھی فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس نے عہد کی پاسداری نہیں کی اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ ڈرامہ بازیاں ہیں، تماش بینی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے واضح فرمودات کو پس منظر میں رکھ رہے ہیں، اور ایک نفیس مزاج کی نفاست کو سامنے رکھ کر اسلام کی ساری قدروں کو پامال کر رہے ہیں۔ یہاں صرف دو ہی باتیں ہیں، یا تو وہ عصبیت ہے جو ایک پرانی چلی تھی حضرت ہاشم علیہ السلام کے زمانے مد مقابل کے اعتبار سے، تو یا پھر یہ رشوت خوری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ بس مطلب عام آدمی جرم کرے تو اسے پکڑ لیا جائے اور سزا دی جائے، اور کوئی بڑا آدمی جرم کرے وہ بھی بڑے سے بڑا۔ اس سے بڑا جرم کائنات کے اندر کہیں ہے کہ ایک اقتدار کی عظمت کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے 1,14,000 مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ ہمیں نصیحت تو کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نصیحت بالکل خیر پر ہے کہ اصحاب رسول علیہم الرضوان کی جو تکریم ہے وہ ضروری ہے، ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے مجھ پر تو اصحاب رسول کی تکریم واجب ہے، تو کیا ان اصحاب رسول کی تکریم یزید کے باپ پر واجب نہیں تھی؟ وہ کلمہ گو نہیں تھا؟ حیرت اس بات پر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ان کو اس بنیاد پر مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت ہیں۔ بھائی نہیں، ہم قرآن کے ساتھ چلنے والے ہیں، فرمان رسالت کے ساتھ چلنے والے ہیں، کسی مولانا صاحب کی بتائی ہوئی غیر تحقیقی تعبیر کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے۔ تو جس نظام سلطنت کو رسول نے ملک عزوز کہا ہے، ہم اسے ملک عزوز کہیں گے، اور پھر اس ملک عزوز میں یزید ملعون نے مزید اضافہ کیا، اسلام کی حرمت اور قدروں کو پامال کیا،
تو پھر امام وقت پر واجب تھا کہ وہ اللہ کی کلام کو طاقت بنا کر اور رسول اللہ کی شریعت کو حرمت مزاج بنا کر اٹھے اور وہ انقلاب برپا کر دے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات نے وہی کفر کے نظام کو لپیٹا ہے۔ اور آج بھی میں یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ کربلا آج بھی ایسے کفر کے نظام کو ہضم کر سکتی ہے، مگر فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ تو امام علی مقام نے کوئی خفیہ کمٹمنٹ نہیں کی، امام علی مقام نے باضابطہ تحریک کا اعلان کیا اور اس میں خطبات ارشاد فرمائے جگہ بہ جگہ۔ آج ہم کوفیوں کو تو تانا دیتے ہیں کہ کوفی لا یوفی، میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اہل مدینہ سے کتنے لوگ باہر نکلے تھے اس تحریک کے ساتھ؟ اہل مکہ سے کتنے نکلے تھے؟ یہ بھی تو ریکارڈ پر ہونا چاہیے نا۔ ہمیں سچی باتوں پر ہمیں کوسا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا۔ بھائی اللہ فلاں کی بات نہیں، دلائل کی بات ہے، اور اس حرمت، اس زمینی حقیقت کی بات ہے جس کو تسلیم کیے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس تحریک کے خد و خال کو دیکھیں جو امام علی مقام علیہ السلام نے، امام زمانہ نے، امام وقت نے جو اس تحریک کا آغاز کیا تھا، اور اس تحریک میں جو کردار سامنے آتے ہیں، جس انداز کے، ان کو سامنے رکھا جائے، اور جہاں جہاں یہ تحریک مشکلات کا شکار ہوئی وہ، اور پھر اس تحریک کے جو نتائج آج تک ہمیں محسوس ہو رہے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر حسین علیہ السلام کردار نہ دیتے تو پھر اسلام کے برقعے میں کفر ہی نظر آتا اور کچھ نظر نہ آتا، اسلام کے غلاف میں کفر کی پلیدی نظر آتی اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو آپ وہ پورا ملک عزوز کا ٹائم پیریڈ دیکھ لیں اور ان میں ہونے والے جو ہیں معاملات وہ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حسین علیہ السلام کی جو تحریک تھی اور جو کردار تھا وہ کتنا اہم تھا، کتنا ضروری تھا، اس کے نتائج کیا ہیں۔ آج بھی الحمدللہ تعالی روئے زمین پر کہیں کوئی اسلام کا کہیں کوئی نقشہ، اسلام کی کہیں کوئی تعبیر نظر آتی ہے تو یہ خون حسین کی لکھی ہوئی عشق کی تحریر جو ہے، وہ انمٹ نقوش جو ہیں، یہ ان کی برکتیں ہیں۔ اسی لیے خواجہ خواجگان خواجہ اجمیر نے کھلے لفظ میں کہا دیا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ حضرت حسین لا الہ تو نہیں ہیں مگر بنائے لا الہ ہے، طاقت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ جس طرح مکہ کے اندر لا الہ الا اللہ کی پہلی طاقت بنا سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام، پھر یہ قافلہ اہل بیت محبت مدینہ میں طاقت بنا مباہلہ کے تصور میں، اور پھر کربلا میں لا الہ الا اللہ کی بنا کی طاقت بنا ہے حضرت حسین۔ اس لیے آج بھی اسلام حسین کے کندھوں پر کھڑا ہے، ان کے جد کریم کے کندھوں پر کھڑا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظیمت مآب طاقت کے کندھوں پر کھڑا ہے۔ اس لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حسین سے وابستہ کر دے، اس امت کو حسین کی عظیمت کا نور عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔